بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے؟ اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو کون کون سے کام سر انجام دیں گے اور آپ کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں گے؟ آپ کی وفات کیسے ہوگی اور کس طرح آپ کو دفن کیا جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کا انت تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں نزول ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی نشانی کو ڈسکس کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل معلومات آپ لوگوں کو فراہم کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کو آسمانی کتاب انجیل مقدس عطا فرمائی۔ آپ کا لقب روح اللہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم ہے۔ آپ ایک عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں لوگوں سے کلام فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت اسلام کا آغاز کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین فرمائی، آپ جہاں بھی جاتے اللہ تبارک تعالیٰ کا اخلاص کے ساتھ پیغام سناتے تو مخالفین کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی اور انہوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر زندہ اور صحیح سلامت اٹھا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات بھی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ظہور کے بعد آسمان سے تشریف لائیں گے اور 40 سال یہاں گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ علیہ السلام دین محمدی کی پیروی کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں سے عمل بھی کروائیں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قریب ہے کہ ابن مریم حاکم اور عادل ہو کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور پگ یعنی سور کو ختم کر دیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم کر دیں گے اور مال کو بہا دیں گے، یعنی اتنا مال ہوگا کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اس وقت زمین خوب فراوانی کرے گی اور خوب فصلیں پیدا کرے گی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت دجال ساری دنیا میں اپنا فتنہ برپا کرے گا اور امام مہدی اپنی رفقا کو لے کر ملک شام جا چکے ہوں گے۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اس وقت جامع مسجد دمشق کے مینار سے، جسے مشرقی مینارہ بھی کہتے ہیں، اس مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ تو ناظرین، وہ کیسا سما ہوگا؟ وہ فجر کا ٹائم ہوگا۔ نماز فجر کے لیے اقامت دی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کروانے کا کہیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو ہی امامت کروانے کا ارشاد فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا اور اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ امن کا دورہ ہوگا، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائیں اور بیلوں کے ساتھ جائیں گے۔ تو ناظرین، جنگ عظیم کے 7ویں سال شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ سے دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے 2 سال قحط کے ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا،
اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا جو ہر مسلمان پڑھ لے گا، مگر کافر اسے ہرگز نہ پڑھ سکے گا۔ تو ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی نماز سے فارغ ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں اور دجال کے گروہ کے درمیان زبردست مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے اس طرح پگھلے گا کہ جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ آپ کی سانس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہوگی کہ جس بھی کافر تک آپ کی سانس پہنچے گی وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ اس مقابلے میں دجال کے گروہ کو زبردست شکست ہوگی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے بچنے کے لیے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور بیت المقدس کے قریب مقام لود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دجال کو ختم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان دجال کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے اور زمین پر کوئی یہودی نہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا۔ اس فتنے کے ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے اور ان کی اصلاح فرمائیں گے۔ اس وقت کفار کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ ہوگا، یا تو وہ ایمان لائیں گے یا پھر قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وحی کے ذریعے ارشاد فرمائے گا کہ میں ایسی مخلوق کو نکالنے والا ہوں جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے تم لوگ کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یجوج مجوج نکل پڑیں گے اور پوری زمین پر فتنہ و فساد پھیلائیں گے اور ہر چیز کو کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں میں خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گی۔ اس وقت پوری زمین یجوج مجوج کی لاشوں سے بری ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ خاص قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک آئیں گے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا جس کی وجہ سے ساری زمین دھل جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ آپ نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ آپ کے انتقال کے بعد مسلمان آپ کا جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے اندر دفن کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آخر میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرب قیامت ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔